اور کوئی ڈھنگ نہیں آیا، کوئی رنگ نہیں آیا. کیوں؟ یا تا میں جو مقررین تہاڈے تک اون گال کو پہنچا نہیں سکے، یا وقت آپ میں یا عظیم مقررین دی گفتگو کو تساں سمجھ نہیں سکے. کوئی رولا ضرور ہے، کوئی رولا ضرور ہے. کیوں کہ تیرے دعوے ہیں لبریزی دے تھیا شوق دا پیالہ عطا. تے آکھے آئی کہ مجھے جامع عقیدت دے کہ میں اپنے وجود میں اتار لوں اور تجھے سجدہ کروں. تیری خواہش کے احترام میں ہم نے تمہیں جامع عقیدت دیا کہ اپنے وجود میں انڈیلو، لیکن تم نے انڈیل کر کے مجھے سجدہ نہ کیا. کہ تیرے دعوے ہیں لبریزی دے تھیا شوق دا پیالہ ادا نہیں. تیرا شکوہ ہے او نہیں ملدا، کوئی شاکر لدھو ودھا نہیں. اے مالک اپنی مرضی دا، تیری مرضی دا او بدھا نہیں. تے تیری شہرت تو بھی نیڑے ہے، تے گولیا نہیں او لدھا نہیں. بھٹک دیتے سے این درتے اون درتے اون درتے. انہیں کہا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے. کہا والدین ہیں؟ جی ہیں. کہا ان کی خدمت کر لو، جہاد سے بڑھ کر ثواب ہے. آج بڑھڑے ماں پیو گھر بیٹھے ہیں تے سارے پیر دے دربار تے بوکر دے دعوت ہے. میں بوکر دا انکاری کوئی نہیں. میں آدھا تو سا ہاتھ نال بوکرا کیوں دے دے تو سا پلکا نال بوکرا دیو. لیکن پہلے والدین دا حال تا پوچھو جو ہن کیڑے حال ہے. کیونکہ اماں سینڈ دے پیرا تلے جنت تے بابا سینڈ دی خوشی اللہ پاک دی رضا ہے. اماں سینڈ جے کر جنت ہے تا بابا جنت دا بوہا ہے. جنت داخل اوہ لتھی سر جڑلے میں بوہے کو سلامی پیش کرے سو. آج بابا بھی ناراض ہے، اماں بھی ناراض ہے. تے اسا ودے سے جناب اعلیٰ دے گا پکیں دے ودے سے ڈھاڑا دے گا کہ میں ڈھا دے گا پکائن سہی، میں میلاد کرائمی، میں وی دے گا پکائمی، فلاں عالم کو صدیمی، فلاں مفتی کو صدیمی، فلاں ناز خان کو صدیمی، فلاں نقیب کو صدیمی. اماں کو منائی، بابے کو منائی. میلاد دا ایک مقصد ہے میرا سونا، مقصد عظیم ہے. تو اسا سارے بیٹھے ہیں ان دنیا چ موجود ہیں. دیتے پیسے کیا تھے نا پہ سبق نہیں سکھتے پہ کہ سب کو سمجھنا کیا ہے، سب کو آکھنا کیا ہے. مثال دے طور تے ایک فقیر آگے وہ آواز دیں دے مجھے کچھ دیجی. اے آواز جڑے لے در نبوت تے پہنچتی ہے تو نبی پاک اپنے سامنے پہ کھانے کو، حالانکہ آپ کے حدیث ترے نیہاں دے بکھے ان پہ او چاہ کے سائد کو نہیں دے دیں. لیکن اسا اتنیا محفلہ اٹینڈ کرنے دے بعد فقیر کو یادے تھے اور دفعہ تھی وہ کھامڑا باندھے تھے تو ساوے دے تیری جھڑک جہان کبھا چھوڑے، تیری جھڑک جہان کبھا چھوڑے. گئی بجھ ذات فقیریں تھی تے جے کو کاسا سمجھ کے بان چھوڑی، وہ تہائی کائنات فقیریں تھی. تے جی میں ٹھکری کاسا تھے اوے گئی خیرات فقیریں دی. بکھے بال ہم سب کت سوچے نا کہ میں نفسی رات فقیریں نہ جھڑکو نا. کیا خبرو کیڑے روح پہ جوتے تھے، کیڑے روح پہ جوتے تھے. اندر درد کیا ہے، اندر سوچ کے، اندر فکر کیا ہے، شعور کیا ہے، لا شعور کیا ہے، وجدان کیا ہے. اسد آخ دیتا نا کہ مولا ہر جگہ تو ایک سجدہ ہے، یہ نماز جب ہم ادا کرتے تو 2 سجدے کیوں ہیں؟ جواب ملا، سنو، جب تم نے پہلا سجدہ کیا
تو اپنے اس ماتھے کو زمین پہ رکھا, اس جبی کو زمین پہ رکھا. یہ زمین کہہ رہی ہے کہ تو اسی مٹی سے آیا ہے. سجدہ اٹھا کے, سر اٹھا کے تو نے دوسرا سجدہ کیا, اپنے ماتھے کو پھر زمین پہ رکھا, تو یہ تیرا دوسرا سجدہ بتا رہا ہے کہ تو نے اسی زمین میں جانا ہے. ویک فریدہ مٹی کھلی, ویک فریدہ مٹی کھلی, مٹی اتے مٹی ڈلی. انسان جب مر جاتا ہے نا تو وہ خود مٹی کا بنا ہوا ہے. اب اس کو دفن کرنے کے لیے مٹی کے منہ کو کھولنا پڑتا ہے. مٹی کے منہ کو کھول کے اس مٹی کے خاکی وجود کو مٹی کے اوپر رکھنا پڑتا ہے. یعنی مٹی, مٹی کے اوپر پھر مٹی, اب اس کے اوپر پھر مٹی. ویک فریدہ مٹی کھلی, مٹی اتے مٹی ڈلی, مٹی ہسے مٹی روے, انت مٹی دا مٹی ہووے. کیا سوچ کے آج ویسوں, آج کیڑی ہے آج پلے بات کے ویسوں, بس آسوں کہ بس یہ نعرے مرے دے چلے ویسوں. زندہ باد زندہ باد, لنگر پکسی لنگر کھاسو چلے ویسوں. علماء کرام جنہاں دیا صدیاں سوچا گزر گئیاں کہ کوئی ایک نقطہ اپنے سنن والے کو دے دو, کیا اون نقطے کو اپنے پلے بات کے گھر نہ ویسوں؟ کیا اپنی آنکھیں چے حیا پیدا نہ کرے سو؟ کیا غیر دی تھی کو تھی نہ سمجھ سو؟ دین تا سارا ہی ہوئے, تمہارے سجدے تمہارے لیے, تمہاری نمازیں تمہارے لیے, تمہارے حج تمہارے لیے. اصل دین یہ ہے کہ تیرے ہاتھ اور تیری نگاہ سے دوسروں کی عزت اور غیرت محفوظ رہ جائے. یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اسا پندڑ یار فقیر ہی سے سالی ذات کی تھا توہاڈی ذات کی تھا. اسا پندڑ یار فقیر ہی سے توہاڈی ذات کے تھا, سالی ذات کے تھا, ساڈے ہاتھ کا سے توہاڈے ہاتھ شاہی, توہاڈے نال رلوں اوقات کے تھا. اسا گھر ونجنے, گھر کیا گھر ہے؟ وہ قبر میرا گھر ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرن حق کے تے قبر شک کے, کہ تم مر جائے گا یقین ہے. کائنات کے سبھی مذاہب میں مرنے پر پورا یقین ہے, لیکن قبر پر کوئی یقین نہیں ہے کہ تجھے ملے کہ نہ ملے. اسا پندڑ یار فقیر ہی سے سادی ذات کے تھا توہاڈی ذات کے تھا, سادے ہاتھ کا سے توہاڈے ہاتھ شاہی, توہاڈے نال رلوں اوقات کے تھا. اسا گھر ونجنے ساکو دیر نہ کر, ساڈے لیکھ دی ہے خیرات کے تھا. اسا اتھر پکی بات جو ہیں آج رات کے تھا کل رات کے تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا پتہ ہے میں پہلے انتہائی ڈردہ بیٹھا ہوں کہ میں اتنی بڑی ہستی دے سامنے میں کیویں بولے سا, لیکن ہستی اتنی مہربان ہے, اتنی مہربان ہے, اتنی مہربان ہے کہ انہوں نے آکھے کہ آج تم بولے گا الفاظ تجھ پہ اللہ تعالیٰ یوں عطا کرتا چلے. بل میں کسی پڑھے آئی کہ کہنے مٹی کو مٹی چاہ کے اپنے ہاتھ چ رکھی ہے, مٹی کو سوال کیتا کہ اے مٹی تو ہے تو مٹی, تیرے اندر اتنی خوشبو کیسے ہے؟ مٹی نے آکھیا کچھ نیاں پھلاں جا لوگ نال رہی ہیں میرے خوشبو آتی, مجھے بولنا نہیں آتا, میں صرف ان ہستیوں کے پیچھے بیٹھتا ہوں. تو رب کہتا ہے کہ اب تو بول, الفاظ میں تجھے عطا کرتا ہوں, الفاظ تجھے میں عطا کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ جیت گئے تھے. آپ ایک اتے ٹیلے فرمائیں دیتے بیٹھیں کہ لوگ آندے پر اچانک دیتے کہ بہت سارے لوگ ڈر کے بھائی دے رہے تھے. انہیں ایک لڑکی بھی ہے پہ
دھیری دھی ہے انہیں سر تے بوچھن کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے نگاہ پوندی فرمیندن کوئی ہے جو میری آواز سنتا ہو؟ جی یا رسول اللہ. دیکھتے نہیں کہ سامنے ہم جنگ جیتے ہیں اور ہمارے جیتنے کے اس انداز پہ ایک لڑکی جو ہے وہ خوف سے بھاگی جا رہی ہے اور اس کے سر پہ چادر نہیں ہے. کہا حضور آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن وہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے. اتنا نبوت دی آواز مزید تیز تھی دی ہے. آدھن بیٹی کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی. یہ میری چادر لو, یہ کالی کملی والی یمنی چادر لو اور اس لڑکی کے وجود پہ جا کے اڑا دو. اور چادر دی تاثیر دیکھو جی میں چادر پوئی ہے. لڑکی آدھی ہے جس کی چادر ہے مجھے اس کے پاس تو لے جاؤ. صحابی اگوں تے لڑکی پچھوں آ کے قدمہ تے ڈھے کے آدھی ہے یا رسول اللہ میرا بابا غلط ہے جو آپ تے نہ جنگ لڑانا آیا ہے. آپ تو انتہائی عظیم ہی ہوئے کہ غیر دی دھی کو بھی آپ بوچھن دے دیں. میں کو آج اپنے قدمہ تے سٹ کے میں کو پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اقبال اپنی اماں کو دیکھے نا اتھو کپڑا پاڑا ہوئے اتھو پاڑ دے کہ شرم آوے کہ میں اپنی اماں آلے پاسے کی میں دیکھا. بھائی دا گیا چاچے کو کہ میرا بابا تا مر گئے جائیداد دا وارث ہون تو ہیں ہون تو ایویں کر جو میری اماں کی دے تو میں کو لباس دے. وہ آگے چل نہ چل توڑے سارے خرچے میں چلنے گلوں جی تو. اور روندہ ہے بہ رہا ہے. ایک بندہ پوچھتے روندہ کیوں ہے؟ آگے یارو چاچے کو گیا میری اماں دا لباس جا جا تو پھٹ گئے جسم جڑا ہے وہ بے پردگی تھی دی میں کو دے تھے ہوئے شرم آتی. وہ آگے بھائی ایویں کر مسجد نبوی چلا ہوا اتھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دی ایک شخصیت موجود ہے. اندھے کو وانج کے اپنی اممہ سینڈ واسطے کپڑے مانگ تے کو کپڑے دے سے. ہون خوش تھی کہ اپنی اممہ کو لے آکے اممہ چاچے نے نہیں دیتا ہون میں مسلمانہ دے نبی کو لوینا آتے اتھو وانج کے تیرے کی تے لباس کہنا نا آکے پتر اتھا نہ وانجی. آکے کیوں اممہ؟ آکے وہ دین خاص گندے نبی پاک دین خاص گھندن. آکے اماں میں کوئی پتہ ہے پر میں پہلی شرط ہی رکھے سا کہ اے محمد سوڑا عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین گھن نہیں تو وقت میں کو کپڑے نہ دے. پہنچیا وہاں کے سلام کیتا آتے آکھن لگا کہ کپڑے کھنن آیا لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنا دین دھرم تبدیل کو نہ کرے سا. آکے حکم تکر مسئلہ کیا ہے آکے میں کو اپنی اممہ کی تے کپڑا چاہی دے. اے سنن دی گال ہے کہ نبی نے بغیر کوئی کہ منصوبہ بندی کریں دے ہوئے یا کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں دے ہوئے اپنی چادر لہا کے دیتے کہ وہاں اپنی اممہ کو پواچ. وہ خوش تھے کہ آندہ پہ آکے اممہ کو آدھے اممہ چادر ہی گھن آیا اپنا دین ہی نہیں میرے آیا. ماں نے اپنے وجود تے چادر سٹی تا آدھی پتر میں تے کو آکھے نا کہ وہ دین کھس گندے وہ دین کھسیندہ نہیں بھی وہ سچا دین عطا کر دیں دے. تو تا زیارت کر رہے ہیں اور اگو ٹوٹ اور پچھو میٹر دیا میں بھی زیارت کرانی اور پہنچی ہے وہاں کے قدمہ تے ڈھے کے آدھی ہے کہ سونا عربی سب کو تو ایویں مفت بھولے کے ہن کہ تو دین کس گننے تو تا دین عطا کر لینے سب کو بھی آج دین عطا کر لے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ دینا سلسلہ گفتگو جائے جاسی دل تو بہت سارا آدھے کہ آپ دینا گفتگو کریں نہ رہا لیکن کیا کروں جو وقت انتہائی گھاٹے پی ہے. گناہوں کی بستی ہے جینے کا کرینہ دے دے. گناہوں کی بستی ہے جینے کا کرینہ دے دے. کہیں ڈوب ہی نہ جائیں کوئی ایسا سفینہ دے دے. اے خالق تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتے ایک محمد دے دے ایک محمد کا مدینہ دے دے. ایملے میں سرائکی خطے دی ایک بہت سونی آواز جنہاں کو کافی پڑھن دا سلیقہ آندے انہاں دے بارے میں اے آکساں
کہ اے جڑے نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دیں تو اے اتھوں نہیں پڑھ دے، اے اتھوں پڑھ دے، دل تو پڑھ دیں اتے دل دے نال نال روح تو پڑھ دیں۔ میں انتہائی ادب تے انتہائی معافی دے نال جڑے لوگ اپنے نظریت اے رکھیں دیں کہ ساکوں داد بھی مل سی تے امداد بھی مل سی، او نعت نہیں پڑھ دے، او دین دے نال سودے بازی کریں دے۔ انتہائی ادب دے نال کہ اگر پاکیزگی تعریف بیان کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اگر حمد بیان کرنی ہے اپنے سچے رب دی، تو خدا دے واسطے مک مکا چھوڑ دو، اللہ دے واسطے۔ دیکھو کیا انہیں کوئی ٹکٹ لائی ہو یا نظر نے یا شہباز نے کہ آؤ جناب اللہ 50 روپے ٹکٹ کن کے تو سیتا پہنچو؟ نہیں، کیا ہے کہ آپ نے اللہ تے اپنے رسول اللہ کو خوش کرنے، انہا ذکر کرنے تے آج اس زمین جتھا اس ذکر سیندہ پہ کتنی بھاگا آلی ہے پئی کہ اس دھرتی تے اللہ آتے انہیں رسول دا ذکر سیندہ اتھا میں مٹھلی نت جان بلب وہ تو خوش وستا پی ملک۔ اگر اندی حقیقت چلے ہو جانا تو بس جیون کوڑ لگ دے، جیون کوڑ لگ دے۔ یہ میں آپ نے ایک فرمایا کہ اپنی ایڑی کو مقام تے رکھ کے ایک زہریلے نام دے ڈنگ کھاندے لیکن نبوت کو جگایا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جھولی چی یار کو رکھ کے ہمیشہ سج کو اے آکھانا اللہ کہ اے سج گوارا کہ میں تے کو ہمیشہ ابھردہ نٹھا بھی پرتا ہے علی کو ستا ہے کرے ہی نہیں نٹھا۔ آج اندھی نماز کا ذات بھی دی پہیے لیکن فکر نماز نہیں، جن دے وقت نماز بڑی ہے اندھی نیندر زیادہ عزیز ہے۔ رون این عبادت ہے پر بے آواز رونی کر، رون این عبادت ہے پر بے آواز رونی کر، کچھ عید نماز تو پہلے رو، کچھ بعد نماز رونی کر، اے آہیں دھائیں ڈک ڈسکیاں بھان سارے ساز رونی کر، اے تارک گالیں راز دیاں ہیں رکھ دل وچ راز رونی کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اساں کلہے پڑھ پڑھ آنج تھی گیوں کہ یہ تیری نماز، یہ میری مسجد، تو میری مسجد میں نہیں آئے گا، میں تیری مسجد میں نہیں آؤں گا، تیرے آج سے میرے رابطے ختم، تیری میری رشتہ داری ختم۔ کیوں؟ اساں کلہے پڑھ پڑھ آنج تھی گیوں جل کہیں دے کول نماز پڑھوں، ہاتھ چھوڑ پڑھوں، ہاتھ بادھ پڑھوں، اے پھول نہ پھول نماز پڑھوں، ہاتھ تسبیح مسجد رقص کروں، پاگل وچ دول نماز پڑھوں، جتھاں تارک دڑکے نہ ہوون او مسجد گول نماز۔ اور نماز مسجد کیڑی حضور مسجد کی میں بسم اللہ آپ دا حکم سے رکھیں اساں کلہے پڑھ پڑھ آنج تھی گیوں جول کہندے کول نماز پڑھوں، ہاتھ چھوڑ پڑھوں، ہاتھ بدھ پڑھوں، اے پھول نہ پھول نماز پڑھوں، ہاتھ تسبیح مسجد رقص کروں، پاگل وچ دول نماز پڑھوں، جتھاں تارک دڑکے نہ ہوون او مسجد گول نماز پڑھوں۔ آپ دے نظر ایک سرائکی ڈوڑا
کہ میرے پیر کڑھاتے بھوج پہ، میرے پیر کڑھاتے بھوج پہن تے کو پیر پجال تے گولے کہ جڑے انسان دے پیر ایمیں گرم بھاتے پوندن نا تے پیران دا تلوہ ایمیں ادھڑ بندے میرے پیر کڑھاتے بھوج پہن تے کو پیر پجال تے گولے می ہر ساہ دے اوکھے رستے تے کو ڈیوے بال تے گولے می کدی اکھیاں نوٹ تے گولے می کدی اکھیاں بھال تے گولے می سونا عربی تو سوکھا نہیں ملیا تے کو عمرہ گال تے گولے می ایویلے انتہائی قابل صد احترام ہستی کہ جنہ دا ہک لفظ ہک حرف نہ ملے تا لفظ بنے لفظ نہ بنے تا جملہ بنے جملے نہ جوڑ کے ایک پر اثر تاثیر تقریر بنے علم ہوئے ادب ہوئے عمل ہوئے تبت جیڑی گال زبان تو نکل دی ہے دلہ تے آکے اثر کر کے انسان دے زندگی کو سونا ترین زندگی بنا دیتی